جو فلسطینی بچوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، یہ سارے نوجوان اپنے دل میں یہ عزم رکھتے ہیں کہ ہم سے جو بن پڑے گا ہم اپنے فلسطینی بچوں کے لیے کریں گے۔ اور میں ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے نیتن یاہو ان بچوں کی طرف سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی اپنے بچوں کو بھولیں گے نہیں، ہم اپنے مقتولوں کو، اپنے شہداء کو بھولیں گے نہیں، ہم اپنے ان بچوں کو نہیں بھولیں گے جنہیں تم نے معذور کر دیا ہے۔ تم نے 97% اسکولوں کو تہس نہس کر دیا ہے، تم نے 90% سے زیادہ اسپتال اور اس کی فیسلٹی کو تباہ کر دیا ہے، تم نے مسجدوں پہ بمباری کی ہے، تم نے صحافیوں کو مارا ہے، تم نے بچوں اور عورتوں کو مارا ہے، تم قاتل ہو، تم دہشت گرد ہو، اور اسرائیل کی یہ دہشت گردی امریکہ کی دہشت گردی ہے۔ اس لیے میں مسلم حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، شہباز شریف آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اسرائیل کی تو مذمت کریں اور ڈونلڈ ٹرمپ جو اسرائیل کا سرپرست ہے اس کو پیس ایوارڈ دینے کے لیے نومینیٹ کریں۔ یہ منافقت چھوڑ دو، یہ دورنگی چھوڑ دو۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی قاتل ہے اور امریکی صدر جتنے ہیں وہ سب انسانیت کو قتل کرنے والے ہیں۔ یہ امریکہ ہے جس نے ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینکا تھا، یہ امریکہ ہے جو لاکھوں کروڑوں ریڈ انڈین کی لاشوں پر بنا ہے، کالوں کو انہوں نے مارا ہے، ریسسٹ یہ لوگ ہیں، ان کی ریاستیں یہ فاشزم اور ریسزم کی بنیاد پر چل رہی ہیں۔ یہ امریکہ ہے جس نے عراق میں بچوں کا قتل عام کیا، جس نے افغانستان میں لوگوں کو قتل کیا، جس نے ویتنام پہ لشکر کشی کی۔ اس لیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت بھی نیتن یاہو کو پورا اسلحہ فراہم کر رہا ہے، بلینز آف ڈالر فراہم کر رہا ہے ہمارے بچوں کے قتل عام کے لیے، اس کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے والوں کو بھی ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے برابر میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو یہ روش تبدیل کرنی چاہیے۔ امریکہ کبھی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، اس کی تاریخ بے وفائی کی تاریخ ہے، منافقت ہپوکریسی کی تاریخ ہے۔ امریکہ اس کی دوستی اور دشمنی دونوں تباہ کن ہے، اس لیے اس منافقت کو چھوڑ دیا جائے۔ ایران اسرائیل جنگ ہوئی، جب تک ایران کا نقصان ہوتا رہا ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا، کہتا تھا ریجیم چینج کر دیں گے، کہتا تھا ایران کی حکومت بدل دیں گے، کہتا تھا ان کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیں گے، اور نیتن یاہو کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ لیکن جب ایران اور اس کے اتحادی اور اس کے تعاون کرنے والے لوگوں کے ذریعے اسرائیل پر حملے شروع ہوئے، وہاں میزائل گرنا شروع ہوئے، اسرائیل کا سسٹم تباہ ہوا، وہاں پر ان کی جو فوجی تنصیبات تھے اس پر ایران کے میزائل گرنا شروع ہوئے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کی سوجھی اور اس نے اسرائیل کو ریسکیو کیا ہے۔ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ ایک منافق انسان ہے، جو بھی اس کی طرف نظر کر کے دیکھتا ہے اس کی آشیرواد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کو اسی کی طرح سمجھتے ہیں۔ اس لیے پاکستان میں بھی یہ المیہ ہے، میرے بچوں پاکستان میں حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، یہ کوئی بھی اسرائیل کو اس طرح مذمت نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے، اور اگر اسرائیل کی مذمت مارے باندھے کر بھی دیتے ہیں تو امریکہ کی مذمت نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ سب امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں نجات دلائے گا اور امریکہ انہیں حکومت پہ لے کر آئے گا۔ اس لیے امریکی غلاموں کی ایک انجمن ہے جو ہم پر مسلط ہے، اس سے جان چھڑانی ہے میرے نوجوانوں۔ جب تک ہم آزاد نہیں ہوں گے، ان غلاموں سے آزادی حاصل نہیں کریں گے، اسی طرح ہماری امت کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہے گا۔ فلسطین میں اس وقت جو صورتحال ہے، چاروں طرف سے محاصرہ ہے، امداد پہنچنے نہیں دی جاتی، تھوڑی دیر کے لیے بارڈر کھلتا ہے، چند ٹرک اندر جاتے ہیں لیکن پھر بند کر دیا جاتا ہے۔ مصر کی حکومت کیا کر رہی ہے، ارد گرد کے ممالک کیا کر رہے ہیں، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو امریکہ ہماری حکومتیں ختم کر دے گا، تو ان ممالک کو سمجھ میں آ جانا چاہیے قطر پہ جو حملہ ہوا ہے اس نے سب کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ امریکہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، اس نے قطر کی حدود میں جو حملہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا کر کیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ برابر کا شریک ہے، ایک طرف ٹریلینز آف ڈالر کے معاہدے کرتا ہے،
ہمارے ریسورسز حاصل کرتا ہے، دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ مل کر ہمارے ملکوں پر بمباری کرواتا ہے۔ اس لیے امریکہ کا ساتھ دینے والے امت کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ یہ بزدل حکمران کبھی ہمارے غمخوار نہیں ہو سکتے۔ ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے اب بھی وقت ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ سے آگے بڑھیں، ایکشنز کی طرف آئیں۔ بیانات بہت ہو گئے ہیں، قراردادیں بہت پاس کر لی ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ایکشن دکھانے پڑیں گے۔ پاکستان سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ یہ اچھی پیش رفت ہے، لیکن اس معاہدے میں باقی ملکوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، ایران کو بھی شامل کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے عرب ممالک کو بھی سب کو شامل کرنا چاہیے، اور واضح طور پر یہ لکھنا چاہیے کہ بیرونی قوتوں اور وہ قوتیں جو خاص طور پر امریکہ ہے اور اسرائیل ہے، اس کے مقابلے میں ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہوں گے۔ مبہم معاہدوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اعلان کرنا پڑے گا کہ اگر امریکہ نے اور برطانیہ نے اور اگر کسی بھی ملک نے جو مغربی ملک ہے یا اسرائیل نے کسی ایک ملک پہ بھی حملہ کیا تو سارے مل کر اس کا دفاع بھی کریں گے اور جارحیت بھی کریں گے۔ اسرائیل کی اتنی جرت نہیں ہے، اسرائیل ایران سے نہیں لڑ سکا۔ اسرائیل نے پوری مدد فراہم کی، انڈیا کو ڈرون فراہم کیے، ٹیکنالوجی فراہم کی، انڈیا کو شکست ہو گئی، اس کے رافیل گر گئے، اس کی ٹیکنالوجی دریا برد ہو گئی، انڈیا کو شکست فاش ہو گئی۔ اسرائیل جس کے ساتھ ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل تو صرف بچوں کو مار سکتا ہے، حماس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، القسام بریگیڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو یہ سوال اٹھائیں گے۔ میرے بچوں اس بات کو یاد کر لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ لوگ کہیں گے حماس کو حملہ کرنے کی ضرورت کیا تھی اور اس کے نتیجے میں اتنا قتل عام ہوا۔ ان سب سے یہ سوال کیجئے گا کہ 1948 میں 14 مئی کے بعد جو فلسطینیوں کا قتل عام ہوا تھا اس وقت کون سی حماس تھی؟ اس وقت کون سا 7 اکتوبر 2023 ہوا تھا؟ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی ان کا قتل عام ہوا۔ ان سے سوال کیجئے گا یہ جو 100-125 سال سے یہودی بستیاں زبردستی قائم کی جا رہی ہیں اور فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے اور گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، اس وقت کون سی حماس تھی؟ ان سے سوال کیجئے گا صابرہ اور شتیلہ کیمپوں پر جو حملہ ہوا تھا اس وقت کون سی حماس تھی؟ اس لیے باتوں کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حماس ایک لیجیٹیمیٹ فورس ہے، ایک قانونی قوت ہے، ایک جہادی قوت ہے، ایک مزاحمتی قوت ہے اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں لکھا ہے اور 51 آرٹیکل میں یہ موجود ہے، کوئی بھی قابض فوج کہیں حملہ کرے تو اس کے باشندوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے خلاف وہ آرمڈ اسٹرگل کر سکتے ہیں، اسلحے سے لڑ سکتے ہیں۔ حماس بین الاقوامی قوانین کے مطابق بھی اور شریعت کے قوانین کے مطابق بھی جہاد کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں۔ آج کی تاریخ تک جب 710 دن ہو چکے ہیں، آج بھی حماس نے اور القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ اس مزاحمت کو یہ کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھتے ہیں یحییٰ سنوار کو شہید کر کے، اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے، یہ سمجھتے ہیں کہ کسی فلسطینی لیڈر کو شہید کر کے، بمباری کر کے، بچوں کو شہید کر کے فلسطینیوں کو ڈرا سکتے ہیں۔ بھول جائیں، یہ قوم ڈرنے والی نہیں ہے۔ تم سب کو بھی مٹا دو گے تو پھر انشاءاللہ ان کی نسلیں تمہارا تعاقب کریں گی۔ اس مزاحمت سے اب اسرائیل اور امریکہ بچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ مزاحمت پوری دنیا میں ہوگی اور مسلم حکمرانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اگر تم صہیونیوں کے ایجنٹوں کا کردار ادا کرو گے تو تمہارے ملکوں کے بچے تمہارا گھیراؤ کریں گے، اور وہ وقت آ گیا ہے جب اس حکمران ٹولے کا گھیراؤ کیا جائے گا اگر اس نے فلسطینی بچوں اور عورتوں کی پکار پر لبیک نہیں کہا۔ اس لیے تیار رہیے اور یہ بات سمجھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے، آپ کا ہر قدم اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں محض احتجاج سے کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے یہ رجسٹر کروا دیا ہے۔ شدید گرمی اور دھوپ میں ہم یہاں سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی خاطر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، آپ کی امت کی خاطر، فلسطینیوں کے خاطر، مسجد اقصی کے خاطر کھڑے ہوئے ہیں۔
ہمارا یہ احتجاج رائے گا نہیں جائے گا، رجسٹر ہوگا۔ جو احتجاج کر سکتا ہے احتجاج کرے، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو سوشل میڈیا پہ کردار ادا کر سکتا ہے وہ کرے۔ ہم سمت فریڈم فلوٹیلا کی حمایت کرتے ہیں۔ جو جرت مند انسان پوری دنیا سے اکٹھے ہوئے ہیں اور بران رنگ و نسل اکٹھے ہوئے ہیں، ضمیر کی آواز پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، میں تمام ملکوں سے کہتا ہوں کہ جن کی جو سمندری حدود استعمال ہوئیں گی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور غزہ کا یہ محاصرہ توڑا جائے۔ جب تک یہ محاصرہ نہیں ٹوٹے گا، جب تک اسرائیل ہمارے بچوں کو قتل کرتا رہے گا، نسل کشی کرتا رہے گا، اس لیے مصری حکمرانوں کو بھی جاگنا پڑے گا، عرب مسلمان حکمرانوں کو بھی بیدار ہونا پڑے گا۔ امریکہ کی محبت میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور یہی پیغام ہمارا شہباز شریف اور عاصم منیر صاحب کے لیے بھی ہے۔ ہم یہ بات ضرور واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور یہ قائد اعظم کی پالیسی تھی، یہ علامہ اقبال کی پالیسی تھی، یہ ہماری نیشنل پالیسی ہے۔ 78 سال میں کسی ایک کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی ہے کہ اس کو ریورٹ کر سکے۔ بہت لوبیوں نے کام کیا، بہت سے لوگوں سے باتیں کروائی گئیں، لیکن اس امت کا اجتماعی ضمیر کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور لیکن چل رہی ہے تو پاکستان بھی 2 ریاستی حل کی بات کرتا ہے۔ شہباز شریف صاحب آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، اب بھی بتا رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل کی اگر کوئی قرارداد ہے تو اسرائیل تو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ 2 ریاستی حل کی اگر کوئی بات ہے تو مغربی ممالک کی حد تک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مسلم حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس OIC میں اس جملے کی کیا ضرورت تھی کہ 2 ریاستی حل ہے؟ 2 ریاستی حل کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک فلسطین کی ریاست اور دوسری اسرائیل کی ریاست۔ اسرائیل ریاست نہیں، ناپاک وجود ہے۔ اسرائیل ریاست نہیں ہے، وہ فلسطین پر قابض ہے۔ یہ اسرائیل نہیں ہے، یہ مقبوضہ فلسطین ہے، اور جب تک یہ قبضے سے آزاد نہیں ہوگا، جب تک ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے پاکستان کی پالیسی واضح ہے، ایک ہی ریاست ہے اور وہ فلسطین کی آزاد ریاست ہے۔ اس لیے ڈپلومیسی کے نام پر قوم کو دھوکہ مت دو، امت کو دھوکہ مت دو۔ مسلم حکمرانوں، غیرت کا مظاہرہ کرو اور ایک ریاستی حل کی بات کرو۔ اسرائیل کو نابود ہونا ہے، وہ قابض ہے، وہ انلیجیٹیمیٹ ہے، وہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے۔ مغرب نے اپنی ساری گند یہاں مشرق وسطی میں لا کر ڈال دی ہے۔ وہ خود ان صہیونیوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے، مسلمانوں کو اس میں مبتلا کیا ہے۔ برطانیہ اس کا ذمہ دار تھا، جس کے رچرڈ بالفور نے 1917 میں اس کو قبول کیا تھا۔ اس لیے تاریخ کو پڑھو بچوں اور دیکھو کہ کس طرح فلسطینیوں نے ہمیشہ مزاحمت کی ہے۔ ہم فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ ہیں، ان مظلوموں کے ساتھ ہیں، ان ماؤں بہنوں کے ساتھ ہیں جن کے خاندان شہید ہو چکے ہیں، اور ہم عزم کرتے ہیں کہ ہماری یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایران کا بھی دورہ کیا، ملیشیا کا بھی دورہ کیا، اور مسلم ملکوں کے سفراء سے اور ممالک سے اور اسلامی موومنٹ سے اور باضمیر انسانوں پر مشتمل جتنی بھی فریڈم موومنٹس ہیں ان سب سے ہمارا رابطہ ہو رہا ہے، اور ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ 7 اکتوبر کو بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کی مذمت، امریکہ کی مذمت اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے، غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے 7 اکتوبر کو یہ دن منایا جائے۔ اور 5 اکتوبر کو انشاءاللہ اسی شہر کراچی میں شاہراہ فیصل پر انسانوں کے سر ہی سر ہوں گے۔ بچوں اپنے والدین کے ساتھ آؤ، اپنے دوستوں کے ساتھ آؤ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ آؤ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ آؤ، انسانوں سے بھر دو اور بتا دو کہ ہم زندہ ہیں۔ حکمران بک سکتے ہیں، ہم نہیں بک سکتے۔ ہم مزاحمت کے ساتھ ہیں، ہم مقاومت کے ساتھ ہیں، ہم مجاہدوں کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل کے خلاف ہیں اور ہم امریکہ کے خلاف ہیں۔ اس لیے 5 اکتوبر کو صرف کراچی میں نہیں، الحمدللہ ہماری بات آگے بڑھ رہی ہے، انشاءاللہ ملیشیا میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، اور اسی طرح مختلف ملکوں میں، عالم عرب کے بڑے بڑے ممالک میں 3 اکتوبر اور 5 اکتوبر کو بیک وقت ملین مارچز ہوں گے۔ پوری دنیا کے باضمیر انسان کھڑے ہوں گے۔ ہم یورپ اور آسٹریلیا کی تنظیموں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں۔ جب بیک وقت پوری دنیا اٹھ کر کھڑی ہوگی تو باطل میں کوہرام انشاءاللہ مچے گا،
کوئی عمل رائے گا نہیں جاتا، وہ بارآور ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، اس لیے مزاحمت کو جاری رکھیے، آواز کو بلند کرتے رہیے، اور وہ پروڈکٹ جو اسرائیل کو فائدہ پہنچا رہی ہیں ان کا بائیکاٹ بھی جاری رکھیے۔ یہ جد و جہد آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔